اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اپنی محبت کے لیے شرط قرار دے دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور اس کا ریوارڈ کیا ہوگا کہ اس اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، یعنی پوری محبت سے ان کو فالو کریں گے، تو گناہ کے تو چانسز ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احکامات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی: اللہ اور اس کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ عزیز ہو جائیں۔ نمبر 2، جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کی دوستی اور دشمنی ہی اللہ کے لیے، اس کی وضاحت ہم حدیث مکمل کر کے کرتے ہیں۔ اور تیسرا، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جیسے آگ میں جلایا جانا۔ جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ اس وقت اب بات ہو رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کی۔ اتباع یعنی پورے دل پوری محبت سے ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، تو یہ چیز محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ ہم سے کہہ رہا ہے ہمارا اس پر ایمان نہ ہو؟ اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو ہمارا اللہ سے محبت ہوگی، تو ہمارا اس کے احکامات سے ہمیں محبت ہوگی، جو کچھ وہ چاہ رہا ہے ہمیں اسے کرنے سے ہمیں محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیں، بظاہر تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات شاید ہو کہ عزیز ہو جانا، سب سے زیادہ عزیز ہو جانا، لیکن عملی طور پر ایسا کرنا بالکل ایک الگ دنیا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سچی ہوگی، تو پھر آپ کی ترجیح بن جائے گی۔ وہ جب اللہ آپ کی ترجیح بن جائے گی تو اس کے احکامات آپ کی ترجیح بن جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف آپ کی اولاد کا کوئی مسئلہ ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس فائدے کے برخلاف جا رہا ہے، تو آپ وہ راستہ اختیار کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ مثلاً آپ کے بچے کسی ناحق بات کی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اگر تو ایمان مضبوط ہوگا تو یقیناً آپ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے ایک راستہ اڈاپٹ کریں گے۔ اگر آپ کے بچے کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ترجیح یہ نہیں ہوگی کہ آپ انہیں خوش کرنے کے لیے ایک زیادتی کر جائیں۔ آپ کی ترجیح اس وقت جو محبت کے امتحان میں آپ کی محبت اگر اللہ سے مضبوط ہوگی تو آپ وہ صحیح راستہ اختیار کریں گے۔ تو یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ جو ہے نا ایمان کا، یہ زندگی میں قدم قدم پر آتا ہے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پہ پورا اتریں۔ لیکن اللہ سے محبت کی کوئی انتہا نہیں، ایک کوشش ہے، اس لیے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ حتمی ہو گیا ہے یا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں غلطی کی گنجائش ہمیشہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس میں ہر وقت ایک کوشش کرنا ہے کہ واقعی جو ہے اگر ہم ایمان کا جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے، تو پھر اس ایمان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ زندگی میں ٹیسٹ جو پوائنٹس ہیں ہمارے، جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جو ہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے لیے ترجیح کا سٹیٹس ہو، اور تب ہمیں کسی نقصان کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، اور کسی کا، چاہے ہمارے والدین بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے خلاف ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک سٹینڈ لینے کی طاقت ہو۔ ہماری اولاد بھی اس کے خلاف ہے تب بھی اس کے اوپر قدم جمانے کی اور اپنی بات پر ان کو کنونس کرنے کی ہمارے اندر یہ طاقت ہو، تو ہماری ترجیحات پھر جو ہے نا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا وہی ثبوت ہوگا ہمارے عمل سے۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کوئی شخص نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تکمیل کے پوائنٹ پر، ایمان کی بہترین مقام پر کون ہے؟ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو جائیں۔ اور آپ یقین کریں کہ سیدھے راستے میں نا آپ کو دین تو ملتا ہی ہے، دنیا بھی آپ کو صرف تبھی ملتی ہے، ادروائز تو سب کچھ یا چانس ہے یا دھوکہ ہے۔ تو جو ہے آپ کو حقیقی جو ہے خوشی اور کامیابی ایک صحیح راستے میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کا چاہنا بھی سیکنڈری ہو گیا،
کہ آپ کی دوستی اس سے ہے کہ اگر اللہ کا طرف سے آپ کو اطمینان ہے کہ اللہ کی اس میں رضا ہے تو آپ کی دوستی ہو، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ اللہ ایک دشمنی چاہ رہا ہے تو پھر آپ کسی کو دوست بھی بنانا چاہیں تو آپ دوست نہ بنائیں بلکہ اس کو دور رکھیں. تو کتنی بڑی بات ہے. اگر واقعی یہ راستہ اختیار کیا جائے تو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور اگر اللہ کے لیے ایک ایسے شخص سے دوستی رکھی جائے کہ بظاہر وہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا اسے دوستی رکھنے کو، تو کبھی بھی وہ دوستی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ثابت ہونے میں، جس کے زندگی میں جو ہے نا دکھائی دے دینے میں ذرا سا بھی شک نہیں. یقیناً آپ اللہ کی رضا پر اگر اللہ کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے دوستی اور دشمنی کریں گے تو دونوں چیزیں آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اور باقی سب میں آپ کو کسی نقصان کا کوئی یقین نہیں کہ آپ کے کوئی دوستی تو کر رہے ہیں اپنے دل کے مطابق، وہ آپ کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہے. کوئی دشمنی اگر اللہ کی رضا کے خلاف آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں وہ آپ کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے. تو آیت نمبر جو ہے ہم 30 کی اس وقت تشریح کر رہے ہیں، جو وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اس کا ایک بہت ہی زبردست، ایک بہت بڑی مثال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو فتح خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتے ہیں. یعنی محبت کی ایک پرفیکٹ مثال کہ کوئی ایسی ہستی ہوگی کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور پھر دوسری بات کی بھی گواہی دے دی جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. یعنی جو ہے نا جو رضا کے ایسے مقام پہ اور محبت کے ایسے مقام پر ہے. پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تو ساری رات نیند نہ آئی کہ یہ مقام اور وہ کس کو ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرتبے کا اعلان کیا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کاش وہ مجھے ملے. اب اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اناؤنس کیا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو بلائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، انہیں بلایا گیا تو انہیں آئی انفیکشن تھا، شعبہ چشم کی بیماری تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شفا دی. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذرہ پہنایا اور ان کو خیبر کے لیے جو ہے نا روانہ کیا کہ یہ وہ جھنڈا انہوں نے ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا مہم آپ اس کو جو ہے نا سر کریں گے انشاءاللہ. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی بے پناہ روحانی طاقت، اللہ کی مدد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نظر کرم دعاؤں کے سے انہوں نے وہ فتح حاصل کی. یہ اتنی زبردست، اتنی پیاری آیت ہے. ویسے تو سبھی آیات بہت زبردست ہیں لیکن اس میں ایک ایسا میسیج ہے کہ ہم بے شمار باتیں اس پر کر سکتے ہیں. تو لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، آیت نمبر 32 ہم آج اس کے ساتھ پڑھیں گے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو یہود و نصارہ کو اس وقت کہا گیا اور آج ہر انسانوں کے لیے یہ کھلا پیغام ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات انہوں نے دیے ان کو پورا کریں. اور اگر ان سے منہ پھیر لیں اللہ تعالیٰ سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات جو ہیں ان کے اطاعت سے، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے یعنی انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہمارے سامنے اور ہم اس کے اوپر سم ٹائم اتنا غور نہیں بھی کرتے. ایک تو نماز کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس کو یہ جان کر پڑھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر نیند میں پڑھنا ہے تو بہتر ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا سو جائیں. یعنی ایک نماز جو سمجھے بغیر پڑھیں اس کو بہتر نہیں کہا گیا، افضل کیا ہے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو زندگی میں ہمیں قدم قدم پہ ضرورت ہے اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ نے اپنی محبت کی شرط ان کو کہا ہے. ایک بار ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ حدیث سنن ابی ماجہ 3253 اس کا نمبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور انہیں بھی سلام کرو جنہیں جانتے ہو اور انہیں بھی سلام کرو جنہیں نہیں جانتے. اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر ہمارے وسائل ہیں تو ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، مستحقین کو کھانا کھلائیں.
اور دوسری چیز یہ جو سلام کرنا ہے مطلب اس میں کبھی بھی ہمیں کسی بھی حیثیت مقام و مرتبے کی آپ سوچیں کہ کوئی ہم سے مقام میں چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، نہیں، سلام کرنا جب جو ہے ایک عبادت کا درجہ اس کو ہے اور اس کو اتنا بڑا نیکی کہا گیا ہے تو ہمیں اس میں کبھی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا ہے کہ اسے بھی سلام کریں جسے جانتے ہیں اور اسے بھی سلام کریں جسے نہیں جانتے۔ اب اگر یہ حکم ہے تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر جو ہے نا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اب کیا اس میں فائدہ ہے بظاہر، جس کو آپ جانتے ہیں یقیناً جب آپ سلام کریں گے وہ بھی کرے گا اور آپ کی خوشیاں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں گی۔ ایک سلام ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنی آپ کی میوچل شیئرنگ ہوگی اتنی ہی آپ کو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اور اگر آپ سلام کریں گے تو گفتگو ہوگی، جب آپ اچھے طریقے سے سلام نہیں کریں گے تو آگے بھی کوئی بات جو ہے ایسی جو آپ کی بہتری آپ کی خوشی کے لیے وہ ہو ہی نہیں پائے گی۔ تو اگر آپ اپنی انا یا کسی وجہ سے بھی کسی ال فیلنگ کا شکار ہیں، بری سوچ کا شکار ہیں، اسے اوائڈ کریں گے تو آپ کی خوشیاں، آپ کی فلاح، آپ کے سکون میں یقیناً کمی ہوگی۔ پھر جن کو آپ نہیں جانتے اگر آپ انہیں سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، لیکن آپ کو بہت سے لوگ اچھے ملیں گے جو آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں کے راستے کھولنے میں ان کا کوئی نہ کوئی رول ہو سکے گا۔ تو اس پالیسی پہ عمل کرنے سے، اس حکم پہ عمل کرنے سے نقصان نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے کرنے میں کوئی نقصان نہیں اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے، ہمیں زندگی میں اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اگر آپ منہ پھیر لیں گے یعنی جان بوجھ کے ان پہ عمل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ پھر انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔